بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع، مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے ولیمے کا، 3229ویں حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیأتها متفق علیہ وفی روایت لمسلم فلیجب عرسا کان او نحوہ۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح 72واں باب، اور باب ہے ولیمے کی دعوت، بلکہ ہر دعوت قبول کرنا حق ہے، 5173ویں حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث 7 مقامات پر موجود ہے، 3510، 11، 13، 14، 17، 3509، 3736۔ سنن ابی داؤد میں 2 مقامات پر ہے، 3738 اور 41۔ سنن ابن ماجہ میں 1914، موطا امام مالک میں 364۔ حدیث کی سند پر کسی قسم کی کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعوت میں شریک ہو۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ دعوت قبول کرے، خواہ نکاح کی دعوت ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور۔ حدیث اپنے معنی اور مفہوم میں واضح ہے، لیکن کچھ امور آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ دعوت ولیمہ جو کہ زوجین کے ملاپ کے بعد کی جاتی ہے، جہاں تک ممکن ہو اس میں شرکت ضرور کرنی چاہیے، اور یہاں تک کہ اہل علم نے لکھا کہ روزہ ہو تب بھی جانا چاہیے، ضروری نہیں کہ آپ وہاں کچھ کھائیں ہی۔ شرکت بنیادی چیز ہے۔ اور بعض اہل علم جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا عذر دعوت ولیمہ سے محروم رہتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ بے شمار عذر ہیں، انسان کے مجبوریاں ہوتی ہیں، اور یہ حدیث میں یہ بھی بتاتی ہے کہ اپنے بھائیوں کی خوشی میں جہاں تک ہو سکے شامل ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید احادیث آگے آئیں گی اور بہت سارے امور ہمارے سامنے واضح ہوں گے، لیکن جو چیز یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ دعوت ولیمہ کے اندر شرکت نکاح کے اعلان کا بھی تقاضا ہے، لہذا اس میں حتی الوسع کوشش کریں کہ ضرور شرکت کی جائے تاکہ شرعی تقاضے بھی پورے ہوں، اور اس میں انشاءاللہ اگر نیت درست ہوگی تو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔